الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا على إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد قدرہ میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، الحمدللہ اللہ کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ پروردگار نے ہمیں دوسرے عشرے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی نصیب فرمائی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ہم تیسرے عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ پہلا عشرہ گزر چکا، رحمتوں والا عشرہ گزر چکا، دوسرا عشرہ آیا ہے۔ دوسرے عشرے میں بھی یوں سمجھیے کہ 90% حصہ گزر چکا، بخشش والا عشرہ بھی گزر چکا ہے۔ اب کچھ لمحات یا کچھ ایام یا کچھ گھنٹے ہمارے پاس ہیں جو بخشش کے ہیں، مغفرت کے ہیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے پاس تیسرا عشرہ آ جائے گا جہنم سے خلاصی کا، اور تیسرے عشرے میں خاص ایک رمضان المبارک میں عبادت ہے جسے سب جانتے ہیں کہ اعتکاف کا عشرہ ہے۔ اب یہ اعتکاف کا عشرہ سنت اعتکاف ہے۔ آخری عشرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری حیات طیبہ میں آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیا؟ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرے عشرے کا اعتکاف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف اس لیے کیا تھا تاکہ مجھے شب قدر مل جائے، تو پہلے عشرے میں شب قدر نہیں ملی تو دوسرے عشرے کا میں نے اعتکاف کیا، دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کے ذریعے سے شب قدر کو نہیں پایا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے معلوم کرایا گیا کہ یہ شب قدر تیسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور وہ بھی طاق راتوں میں۔ طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اب آنے والے ایام یوں سمجھیے کہ بڑے ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہمارے پاس جو 11 روزے کا جو معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ 10 بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ 11 بھی ہو، اللہ کے فضل پر ہے۔ اگر 30 ہو گئے تو الحمدللہ، اگر رب کی جانب سے 29 ملے تب بھی الحمدللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن چاند دیکھ کر روزہ رکھتا ہے اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑتا ہے۔ بعض حضرات نے سوال کیا کہ اعتراض بھی کیا ہے کہ آپ کے یہاں پر معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے، آپ کو تو فکس کرنا چاہیے کہ اتنے دن سے اتنے دن تک، اور یہ تاریخ سے وہ تاریخ تک آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ آپ کبھی یہ کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی روزہ نہیں رکھتا، یہ تمام معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو زمین پر رہ کر آسمان پر چاند دیکھے اور چاند دیکھ کر کے روزہ رکھے۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے تو ہمیں انگریزی تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے ہمیں، بلکہ ہماری تاریخ جو ہے وہ قمری تاریخ ہے۔ ہمارے پاس قمری تاریخ کا اعتبار ہے، تو ہم قمری اعتبار سے چاند کو دیکھیں گے تو روزہ رکھیں گے، اور چاند کو دیکھیں گے تو روزہ چھوڑیں گے۔ یہ معاملات الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ طر امتیاز ہے کہ ہم لوگ اسی طرز پر، اسی حدیث پاک کے ذریعے سے ہم عمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی تا دم حیات اہل سنت والجماعت اسی پر عمل کرتی رہے گی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آخری عشرہ میں کیا بتاؤں آپ کو، سب جانتے ہیں کہ زندگی کو 3 حصے میں تقسیم کیجئے۔ 3 حصے میں سے 2 حصہ اگر گزر جائے اور 1 حصہ ہمارے پاس باقی ہو اور ہم نے کچھ نہ کیا ہو 2 حصوں میں، تو اب آگے چل کر کے کریں گے کیا؟ اس 1 حصے میں ہم کو کرنا کیا ہے؟ خود کو، اپنی لائف کو بنانا ہے اس آخری عشرے میں، اس آخری دور میں، ہمارے زندگی کے اس آخری لمحے میں اپنی زندگی بنانی ہے، اور ہمیں آگے چل کر کے کچھ دن آرام سے گزارنا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچ کر کے پراپرٹی وغیرہ بناتے ہیں تاکہ ہمیں فیوچر میں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ کاروبار چلے گا کہ نہیں چلے گا، پراپرٹی ہوگی تو کم سے کم جو ہے اس کے ذریعے سے ہماری زندگی بسر ہو جائے گی، بڑھاپے کا سہارا ہوگا۔ کوئی اپنی اولاد کو سنوارتا ہے، کوئی اپنی جائیداد کو بناتا ہے، کوئی اپنی پراپرٹی بناتا ہے، کوئی آنے کے ذرائع بنا دیتا ہے۔ تو گویا کہ زندگی کے سنوارنے کے لیے، فیوچر کی زندگی کو بنانے کے لیے 1 حصہ بہت ہی محنت کرتا ہے۔ اگر زندگی کے 2 حصے گزر گئے اور 1 حصہ ہمارے پاس ہے تو یوں سمجھیے کہ کرو یا مرو، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ کچھ نہ کچھ کرنا ہے، زندہ رہنا ہے تو کچھ کرنا ہے اس میں۔ تو اس آخری حصے میں جان توڑ کوشش کرتا ہے بندہ، اور اپنی زندگی بنانے کی ہر دم کوشش کرتا ہے، دن رات کوشش کرتا ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ زندگی کا ایک مرحلہ ایسا چلا جاتا ہے، ایک ایسے ہی گزر جاتا ہے، اب 1 حصہ جو بقیہ ہے اس کو بہتر سے بہتر گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارے رمضان المبارک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پارٹ میں تقسیم کر دیا، 1 عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ پہلا عشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اسے لوٹ لو پہلے عشرے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کتنا کریم رب ہے، پروردگار کے کس انداز سے بندے کو نوازنا چاہتا ہے۔ پروردگار عالم پہلے عشرے میں رحمتوں کی بارش، بندہ سور جائے، بندہ نکھر جائے، رحمتوں کی بارش میں، نور کی برسات میں نکھر جائے، پروردگار عالم بندے کے ساتھ ایمان ملا کرتا ہے۔ دوسرا عشرہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے کو بخشش عطا کر دو۔ 10 دن، 1 دن، 1 گھنٹہ، 2 دن نہیں، پروردگار عالم 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ ٹوٹل 10 دن عطا کرتا ہے کہ میرے بندے کو میں بخش دوں، میرا بندہ مجھ سے معافی چاہ لے۔
10 دن معافی چاہنے کے لیے دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ پہلے دن نہ کیا ہو، دوسرے دن مانگ لے گا میرا بندہ. دوسرے دن نہیں مانگا ہے تو تیسرے دن میرا بندہ مجھ سے مانگ لے گا. تیسرے دن نے بھی نہیں مانگا ہے تو چوتھے دن مانگ لے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 دن مکمل ایک عشرہ رکھا ہے کہ میرا بندہ کم سے کم 10 دن تک تو میرے پاس پہنچ ہی جائے گا اور مغفرت پالے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دے گا. یہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس معاملے میں آگے بڑھنے والے نہیں ہیں. حالت یہ ہے کہ الحمدللہ 15 روزے جو گزر چکے ہیں، 15 جو رمضان المبارک کے روزے گزر چکے، جو بھی معاملات تھے سب گزر چکے. جیسے جیسے 16ویں تاریخ کے بعد کے دن ایام جو چل رہے ہیں، اب دیکھا کہ وہی معاملات ہو رہے ہیں. نہ فجر میں لوگوں کی تعداد وہی اندازے سے جو پہلے عشرے میں تھی، نہ وہ نمازوں کی پابندیاں ہیں، نہ وہ چہرے پر وہ رونقیں آ رہی ہیں. پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ بھی رمضان ہے، دوسرا عشرہ چل رہا ہے. اب تراویحوں کا حال یہ ہے کہ جہاں پر 6 صفیں ہوتی تھی وہاں پر جو ہے وہ اب 2-2.5 صفوں میں آ گئی ہے. تراویحوں کا حال یہ ہو چکا ہے. 6 صف کہاں ہیں، 2 اور 2.5 صف کا مسئلہ کہاں ہے؟ 15 رمضان کے بعد کیا ہم لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ کیا ہماری یہ خواہشات صرف نفسی خواہشات ہوتی ہے کہ ایک نفس کہتا ہے کہ ہم کو یہ کرنا ہے تو نفس کی غلامی میں کرتے ہیں، کہ تھوڑا سا جوش اور جذبہ رہا ہم عمل کرتے چلے گئے، پھر اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیا اسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 دن رکھا ہے رمضان المبارک کے، اور اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور دوسرا عشرہ بھی نہیں گیا ہے. دوسرے عشرے کی حالت یہ ہے کہ روزوں کی حالت میں بھی جو ہے وہ کمی آتی چلی جا رہی ہے. افطاری لوگ کرنے والے وہ تعداد نہیں ہے. اب پہلے روز نمازوں کے لیے لوگ جو ہے وہ بھیڑ ہوا کرتی تھی مساجد میں، کھچاکھچ مسجدیں بھر جاتی تھیں. اب تو یہ حال ہے کہ اب مسجدیں بھرنے سے رہ گئی ہیں، پھر ویرانی شروع ہو رہی ہے. پھر وہ بھریں گی تو پھر شب قدر کی رات بھریں گی. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا ایمان اتنا ہی ہے؟ ہمارا جذبہ اتنا ہی ہے؟ 15 دن کا جذبہ ہے ہمارے لیے. اگر سال بھر کے روزے اللہ فرض کر دیتا تو کیا کرتے ہم لوگ؟ وہی حال ہوتا جو 5 وقت کی نمازوں کا حال ہوا ہے. 5 وقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تھی. حالت کیا ہے؟ ایک صف بڑی اگر مسجد ہے تو ایک صف 2 صف بھرنا مشکل ہو جاتا ہے. رمضان شریف میں تو کھچاکھچ مسجدیں بھر جاتی ہیں. کہاں گئے وہ مسلمان؟ کیا رمضان کے علاوہ وہ مسلمان نہیں رہتے؟ کیا ہمارا وہ ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ جو رمضان میں ایمان آ جاتا پھر رمضان کے بعد چلا جاتا ہے. کیا وہ نوکری رمضان میں مل جاتی ہے اور رمضان کے بعد نہیں ملتی وہ نوکری؟ کھانے کا ٹائم پر، لنچ کے ٹائم پر نماز کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، نماز کے علاوہ رمضان کے علاوہ کہاں جاتا ہے؟ اب تو رمضان میں تو لنچ بھی نہیں ہے. لنچ کے وقت میں کھانے کے نماز کے لیے آ جاتے ہیں، لنچ کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ مل جاتا ہے. اطراف و اکناف کے لوگ جو نمازوں میں رمضان المبارک میں آ جاتے ہیں وہ رمضان کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں؟ ذرا دل کو پوچھیے آپ کے، کیا اتنا ہی ہمارا ایمان ہے؟ اگر رمضان کے علاوہ اللہ پورے سال کو روزے رکھنا فرض کر دیتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جیسے شعبان المعظم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چھوڑ دیتے، آخری لمحات میں چھوڑ دیتے. کبھی شعبان المعظم میں جو ہے وہ درمیان میں چھوڑ دیتے. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو تکمیل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، پے در پہ رکھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ درمیان میں آپ روزہ اور آخر میں روزے کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈرتا ہوں کہ اگر میں پے در پہ رکھ لوں گا، پورا شعبان رکھ لوں گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے. 30 دن کا یہ حال ہے کہ شعبان میں رکھ دیں گے تو حال کیا ہوگا ہماری امت کا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے. 2 عشرہ بھی نہیں گزرا ہے، وہ بھی مغفرت کا عشرہ، لاسٹ مومنٹ ہے. اللہ سے مغفرت پانے کے آخری لمحات چل رہے ہیں. یہ دوسرے عشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا عشرہ کون سا عشرہ ہے؟ مغفرت کا عشرہ، مغفرت پانے کا عشرہ. ایک عشرہ مغفرت پانے کا ہے. کیا سوال یہ ہے کہ آپ مغفرت پا گئے؟ کیا مغفرت پا گئے؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی سے نکل کر گزر رہے تھے، دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھ کر کے مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ صحابہ اللہ اکبر، ان کے لیے تو کچھ غلط سوچنا ہمارے لیے ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا کرنا ہے۔ وہ صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھ کر کے مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میرے صحابہ تم کو جہنم سے خلاصی مل گئی ہے جو اس طرح خوش ہو رہے ہو، ہنس رہے ہو؟ کیا جنت کی بشارت مل چکی ہے؟ کیا مغفرت پا گئے ہو، بخششیں مل گئی ہیں، اس کا سرٹیفکیٹ تمہیں مل چکا ہے؟ اس طریقے سے تمہارا ہنسنا کیا معنی رکھتا ہے؟ صحابہ کرام کو رضوان اللہ تعالی، صحابہ کرام کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طریقے سے کہہ رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ دوسرا عشرہ ہے اور دوسرے عشرے میں مغفرت کا عشرہ ہے۔ یہاں پر اب نمازی ختم ہے، نمازی ختم، روزوں میں کمی۔ تراویح تو اب وہی پڑھیں گے جو ریگولر نمازی لوگ ہوں گے، جن کے دلوں میں خوف خدا راسخ ہوگا، وہی لوگ پڑھیں گے۔ بقیہ تو اس کے بعد معاملہ بس کچھ دن کے 4 دن کی چاندنی جیسے کہتے ہیں وہ مسئلہ رہا۔ یہ آخری ٹائم ہے ہمارا، ہم نے نہیں پا لیا، اگر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت نہیں پایا ہے تو اب پانے کا وقت ہے، آخری لمحات میں آؤ۔ اگر اتنے دن نہیں کیا تو اب تو آؤ، اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، مغفرت پا لو اللہ کی بارگاہ سے۔ اگر اللہ دینے پہ آئے اور بندہ ٹھکرا کر کے چلے جائے، بتاؤ اس سے بڑا نمک حرام کون ہوگا؟ رب دینے کو راضی ہو، رب دینے کے لیے آئے اور رب کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو تم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے طفیل سے یہ چیزیں عطا کی پروردگار کہ میرا بندہ مغفرت پالے۔ اب ہمارے پاس صرف غالباً 2 راتیں باقی رہ گئی ہیں، 2 راتیں بھی غالباً آخری عشرے کی آج رات ہی ہے، غالباً دوسرے عشرے کی آخری رات ہے، یہ آخری رات مغفرت پانے کی، یہ آخری رات۔ آج آپ کو انکم ٹیکس پے کرنے کی آخری تاریخ ہے، اگر آپ نے نہیں پے کی تو پھر آپ کو پینالٹی پڑے گی، پھر آپ کے اوپر رائٹس کر دیا، جو بھی ہوگا مسئلہ۔ تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ نہ کھانا کھائیں گے، نہ سوئیں گے آپ، بلکہ آپ کو اس حکومت کی فائل کو جو ہے جلد سے جلد پہنچانے کی آپ کوشش کریں گے نا اپنے کاروبار کی۔ سب ہوشیار ہیں۔ معاملات، دنیا کے معاملات میں سب ہوشیاری ہے، ہوشیار نہیں ہے تو دین میں ہوشیار نہیں ہے۔ ہم نہ معلوم نہیں تھا، نہ اگر معلوم رہتا تو ایسا کرتے تھے، معلوم رہتا تو ایسا کرتے۔ یہ سب ناٹکا نہیں چلیں گے اللہ کی بارگاہ میں، لنگڑے عذر نہیں قبول کیا جائے گا۔ ہم نہ معلوم نہیں تھا، ہم یہ کرتے تھے نہیں تو یہ کرتے تھے، اللہ نے پہلے فرما دیا یہ منافقین قیامت کے دن ایسے کہیں گے فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ نے پہلے وارننگ دے دی، تمہارے لنگڑے عذر کل پیش کرو گے تم قیامت میں، مولا تعالیٰ اگر کاش ہمیں اور تھوڑا وقت دے دیتا تو مولا ہم فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، صدقہ و خیرات کرتے اور نیکوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ فرماتے خبردار، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ بہترین جاننے والا ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے کہ تم لوگ کیا کرنے والے تھے۔ اللہ کو معلوم ہے، نہیں ہمیں معلوم نہیں تھا، کوئی بول کو نہیں دیا، کیا نہیں بول کر دیا۔ دنیا کے قصے پڑھنے معلوم ہے، دنیا کے جھنجٹ ہمارے سر پہ، گاؤں کی بلا گھر میں کئی کو ہمارے، دنیا کی نیوز ہونا، دنیا کے سب چیزیں ہونا ہمارے گھر میں، ہمارے گھر کی خبر کی جھڑتی ہماری نہیں سنور رہی ہے، یہاں پر ہمارے معاملات کو ہم نہیں سنوار رہے ہیں، دنیا کی خبریں ہمیں چاہیے، روز اخبارات ہمارے پاس پڑھنے کو۔ رمضان کا موقع ہے، میں آپ سے سوال کروں، میں اپنے آپ کو اور آپ سے بھی کہوں کہ ہم لوگ تو اخبارات بھی پڑھ رہے ہیں، سب معاملات کر رہے ہیں، بتاؤ اتنا وقت ہمارے پاس ملتا ہے دین کے مسائل کے لیے، کتنا وقت ملتا ہے؟ میں نے ابھی کچھ ایسے کلپس دیکھے کہ عورتیں سوال کر رہی ہیں علماء سے، الحمدللہ
کہ ہمارے شوہر اعتکاف سالوں سے کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی بھی خواہش ہے کہ ہم گھروں پر اعتکاف کریں۔ ہم کیا کریں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اعتکاف کروں یا نہ کروں؟ اگر اعتکاف کروں تو میرے بچوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ میں اگر اعتکاف کر لوں تو کیا میں اپنے بچوں کے لیے کچن کو جا سکتی ہوں؟ کیا کر سکتی ہوں؟ یہ معاملات سوال کریں علماء سے۔ دل خوش ہو جاتا ہے کہ عورتوں کے اندر یہ ایمانی جذبہ ہے، کچھ عورتوں کے اندر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا کی ہے، ان کے اندر یہ جذبات، اور ہمارے اندر کیا جذبات ہیں؟ عورتیں سوال کر کے پوچھ رہی ہیں، آج اعتکاف کا عشرہ آ رہا ہے اور اعتکاف کے بارے میں کون سوال، الٹا سبق سکھانا پڑ رہا ہے۔ کوئی ایک سوال نہیں کرتا کہ اعتکاف میں مجھے بیٹھنا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، اعتکاف کے سنتیں کیا ہیں، اعتکاف کیسے واجب ہو جاتا ہے، اعتکاف سنت کسے کہتے ہیں، اعتکاف نفل کیسا ہے، میں کتنے دن اعتکاف کر سکتا ہوں، میں 1 دن بیٹھوں، 2 دن بیٹھوں، 3 دن بیٹھوں۔ آخری عشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہو سکے تو زندگی میں 1 سال تو کم سے کم ہمیں اعتکاف کے لیے بیٹھنا سنت ہے، اعتکاف کے لیے۔ اگر نہیں تو کم سے کم 3 دن بیٹھ سکتے ہیں نا اعتکاف کے لیے، اتنا بھی نہیں تو کم سے کم 1 دن تو بیٹھ سکتے ہیں نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بغیر ریاکاری کے اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا بھی اگر اعتکاف کیا، اگر اعتکاف آخری عشرے میں 1 دن کا بھی کیا، اللہ تبارک و تعالی اس سے اور جہنم کے درمیان 500 سال کی مسافت کو، جہنم کو دور کر دے گا اس بندے سے۔ 3 خندقوں کا بیان فرمایا، 3 خندقیں درمیان میں حائل ہوں گی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کا فاصلہ ہوگا۔ تو بہرحال جو بھی معاملات ہیں، بس یہ ہے کہ ہمارا ایمانی جذبہ گیا کہاں؟ زندگی بھر سونا، وہی میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ زندگی بھر تو سونا ہی ہے، رمضان المبارک میں بھی سونا، گھنٹے گھنٹے میٹنگ کرتے کھڑے ہو کر کے، گھنٹے گھنٹے روڈوں پہ کھڑے ہو کر کے میٹنگ پاس کرتے، کسی کے پاس کچھ معاملات ہوں تو گھنٹے گھنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے میں ہمارے پیروں میں درد، پیروں میں ورم آ جاتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے یہ پیر دیا اللہ تعالیٰ، دنیا کے معاملات طے کرو باہر کھڑے ہو کر کے، لیکن اللہ میری بارگاہ میں مت آؤ۔ کیا آپ سوال ہوگا؟ جس کمپنی میں آپ ورک کرتے ہوں گے اسے تو ناراض کر کے باہر کے لوگوں کو راضی کریں گے تو اس کمپنی والا آپ کے ساتھ کیا معاملہ، اچھا معاملہ کرے گا، ڈبل پیمنٹ دے گا آپ کو؟ کیا کرے گا وہ؟ کیا سلوک کرے گا آپ کے ساتھ؟ ایک تو آپ کو نکال دے گا، پھر اس کے معاملات دوسرے طے کرے گا کہ قانوناً جرم ہے کہ آپ ہمارے ساتھ معاملے نہیں کر رہے، آپ کمپنی میں ہو کر کے دوسرے کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا رب تبارک و تعالیٰ نے روزی اللہ نے آپ کو دی، ہر معاملات اللہ نے آپ کے ساتھ کیا، اتنے احسانات کیے، اس کے باوجود اللہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کے واسطے ٹائم نہیں ہے۔ نہیں، ہم کو عادت سی ہے کہ ہم اتنے بجے ہی سو جاتے ہیں، ہم اتنے بجے اڑ جاتے ہیں، تم بھاڑ میں جائے تمہاری عادت، اللہ کے لیے تم اپنی عادت بناؤ، تمہاری عادت کو اللہ کے احکام پر مت تھوپو۔ ہماری عادت ہے، تمہاری عادت کیا ہے؟ اللہ نے تو فرمایا تمہیں میں کھانا پانی دے رہا ہوں میری عبادت کرنے کے لیے، اگر آرڈر کر دے کہ کوئی کام نہیں کرنا، اللہ کے حضور میں آنا ہے، کیا کریں گے؟ اگر ایسے چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ سوال جیسے کرتا ہے، اگر میں آسمان سے پانی برسانا بند کر دوں تو تم کیا کر لو گے؟ کیا کر لو گے تم میرا؟ اگر زمین سے اناج اگانا بند کر دوں تو تم کر لو گے کیا؟ کیا کریں گے؟ ہم لڑیں گے، احتجاج کریں گے، جلوس نکالیں گے، کیا کریں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے لیے۔ آنن فانن اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر سکتا ہے پروردگار عالم، پھر بھی اتنی قدرت ہونے کے باوجود اللہ معاف کرتا ہے، اس کی رحمانیت ہے، پروردگار ہمیں معاف کر رہا ہے، روزی دے رہا ہے، کھانے کو دے رہا ہے، اچھی بدن اللہ تعالیٰ صحت دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، صحتیں رکھ کر کے بھی نمازوں کو نہیں آتے۔ رمضان المبارک کے متبرک موقع پر بھی نماز پڑھنے سے ہم لوگ کتراتے ہیں، تو بتائیے کہ کتنے ہم لوگ خدا کی بارگاہ کے مجرم ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں آخری بات یہ کہوں گا کہ یہ دوسرے عشرے کا آخری مرحلہ ہے، آج اور رات آج کی، پھر کل دوسرے عشرے کی نہیں ملے گی، پھر تیسرے عشرے کی رات آ جائے گی کل کی۔ آج کی رات اللہ کے حضور پا لینا ہے، مغفرت پانا ہے آج کی رات میں ہمیں۔
انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے حضور دعا کریں گے، مغفرت پائیں گے پروردگار عالم سے۔ اللہ تو ہے ہی ہمیں مغفرت دینے کے لیے، بشارتیں دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہم کو بشارت لینا اللہ کے حضور سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم معافی مانگیں گے، اللہ سے، اپنے رب سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے ہم؟ ماں کے پاس جاتا ہے کوئی، اپنا بیٹا اپنے ماں کے پاس جاتا ہے، لاکھ نافرمانی کیا ہو، لاکھ نافرمانی کر کے بھی ماں کی آغوش میں جا کر کے ماں سے کہے امی جان مجھے معاف کر لو، میں نے غلطی کر لی ہے، ماں سے لپٹ جائے تو کیا مار کے دھتکار کے پھینک دیتی ہے بچے کو؟ پھینک دیتی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے اندر وہ مامتا دیا ہے کہ لاکھ نافرمانی یہاں تک نہیں، بلکہ اگر تم نے ماں کو مار بھی دیا ہے تو ماں پھر بھی تمہیں اپنی آغوش میں لے کر کے تمہیں معاف کر دیتی ہے۔ جب ایک ماں کی مامتا کا حال یہ ہے تو رب کریم کا حال کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا بندے تو میری طرف ایک قدم چل، میں تیری طرف 2 قدم چلتا ہوں۔ اللہ نے اپنے لیے چلنے کے لیے اس لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا کہ تو یہ قدم چل، میں 2 قدم چلتا ہوں۔ اللہ کے چلنے سے اللہ پاک ہے۔ پھر بھی بندے کو احساس دلانے کے لیے میرا بندہ میرے قریب ہو جائے، میرا بندہ، اس کے لیے پروردگار عالم اس طریقے سے کہہ رہا کہ تو 1 قدم آ میرے بندے، میں تیری طرف میں 2 قدم آتا ہوں۔ بندہ ہو کر 1 قدم چلے، وہ رب ہو کر کے 2 قدم آئے۔ اللہ کہتا ہے تو میری طرف تیزی سے آ، میں تیری طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو میری طرف تیزی سے آ، میں تیری طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ رب کی رحمت تو اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے، اور ہم ہیں کہ دوسرے عشرے کا تک خیال نہیں ہے ہمیں۔ دوسرا عشرہ ہے، دوسرے عشرے میں اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں دوسرے عشرے کی ہم نے کتنی قدر کی ہے، رمضان کی کتنی قدر کی ہے۔ ہم لوگ احتساب کریں، اپنا احتساب ہم کریں، اس لیے کہ میں بارہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا مفتی اپنا دل ہے۔ اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم نے خدا کو راضی کرنے کے لیے کتنے کام کیے۔ کیا اتنے بھی بیمار ہو گئے کہ ہم چیئر پہ بیٹھ کے بھی تراویح نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے کلام کو نہیں سن سکتے؟ اس لاہوتی کلام کو سننے کو ہمیں خواہش نہیں ہے ہمارے کانوں میں آخر کیا رکھیں گے ہم؟ ہمارے کانوں کے لیے ہمیں پاک کرنے کے لیے کیا ہے دوسری چیزیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع فراہم کیا، ان کانوں کو پاک کر لو، زبان کو پاک کر لو، نگاہیں پاک کر لو، یہ موقع اللہ نے عطا کیا ہے۔ اگر اس سے بھی منہ پھیر لو گے تو پروردگار کی مغفرتیں ملنے والی نہیں ہیں۔ یہ آخری لمحات ہے۔ پھر میں آگے چلتا ہوں تیسرے عشرے کی طرف۔ تیسرا عشرہ، آخری عشرہ، جہنم سے خلاصی پانے کا، جہنم سے خلاصی پانے کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرما کے بتایا، اعتکاف ادا کیا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرماتے ہیں جس کو اعتکاف کرنا ہو وہ میرے ساتھ اعتکاف کر لے، جس کو اعتکاف کرنا ہو میرے ساتھ اعتکاف کر لے۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا بھی اس سال اعتکاف کیا تھا، صحابہ بھی اعتکاف کر لیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ بھی رہ گئے تھے اعتکاف میں۔ جب تیسرے عشرے کے اعتکاف کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ رہے تھے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کر رہا ہوں، اگر تم چاہتے ہو تو میرے ساتھ بھی اعتکاف کر لو، اگر ہو سکے تو میرے ساتھ تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کرو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیسرے عشرے میں بھی صحابہ کرام نے اعتکاف فرما لیا۔ اب اعتکاف کا مسئلہ ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کے یہاں پر معاملہ کہ اعتکاف کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اعتکاف کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اعتکاف جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ جیسے فرض کفایہ معلوم ہے؟ فرض کفایہ کسے بولتے ہیں؟ ایک فرض ہے، ایک فرض کفایہ۔ اب اس کا بھی تفصیلی گفتگو کریں۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ ایک مسلمان کو فرض کفایہ، فرض، سنت، واجب، مستحب، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، حرام، یہ سب ڈیٹیلز بیان بار بار سننے کا نہیں، ایک مرتبہ بیٹھ کر کے پڑھ لیں اسے،
سیکھ لیں کہ آخر حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، مکروہ کسے کہتے ہیں، مکروہ تنزیہی کسے کہتے ہیں، مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں، فرض کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، مستحب کسے کہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں سیکھنا چاہیے۔ کب سیکھیں گے آپ؟ سیکھیں گے عمر ڈھل جائے گی، قبر میں جانے کے ٹائم پر آئیں گے مسجدوں۔ اب گھر سے ریجیکٹ ہو جائیں گے تو نہ مسجد کو بھیجتے ہیں، اب مسجد میں آ کر کے سر کھائیں گے بعد میں۔ بڑھاپے کی عمر میں گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا تو مسجد میں آئیں گے، پھر مسجد میں آ کر کے پھر وہی نکتہ چینیاں کرتے رہیں گے۔ عمر گھر میں تو رہے، بعض ادھر سے نکال کے پھینک دیا گیا، اب گھر میں بیٹھ بیٹھ کے کیا کریں گے؟ جاؤ مسجد کو جاؤ، تو آپ آئیں گے سر کھائیں گے یہاں پر، اس عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں آئیں گے، خبر میں جانے کا ٹائم ہو جائے گا، تب جا کر کے حضرت یہ کیا ہے، حضرت یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ یہ عمر ہے، جوانی میں گئی کہاں تمہاری عقل؟ اس وقت تو سیکھا نہیں، جب تو کرنا تھا، جب کیے نہیں آپ، اس وقت میں کریں گے کیا فائدہ ہوگا؟ آخری لمحات میں، ریجیکٹ ٹائم میں۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ زلف رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، داڑھی رکھنا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب معاشرے میں اس سنت پر عمل نہ ہو، ایسے وقت میں رکھنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اگر یہی سنت فیشن بن جائے، پھر اس کے بعد آپ نے داڑھی رکھی یا زلف رکھی، تو آپ کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ فیشن ہو چکی ہے، فیشن کی بنیاد پر آپ رکھ رہے ہیں تو اب اس کا ثواب نہیں ملے گا، یاد رکھو۔ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ چیز فیشن ہو جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو، سنتوں کو اپنا لو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ تو لہذا جوانی کے عالم میں آ کے دین سیکھ لو، بڑھاپے کی عمر میں جانے کا ٹائم ہوگا، اس میں کیا سیکھیں گے، کتنا عمل کریں گے، کتنے ٹائم پر؟ وہ بھی زمین پہ بھی سجدہ نہیں ہوتا نا آج کل، ذرا سا کمزوری آ گئی، پیر میں تھوڑا سا یہ ہوا، کمزوری آ گئی، اب بیٹھ کے چیروں پہ پڑھنا، بیٹھ کر چیروں پہ پڑھنا ہے۔ پہلے زمین پہ تکلیف ہوتی تو بھی ادب بن کے بیٹھ کے زمین پہ نماز پڑھتے، اب تو الحمدللہ 50 چیر جو ہے مسجد میں رہتے ہیں، وہ بھی پوری سہولت کے ساتھ۔ فرزا ٹاؤن کی مسجد میں جا کے دیکھو، پوری فیسلٹی ہے بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی۔ اتنا اس میں اتنی خواہش ہوتی کہ زمین پہ سجدہ کرنے والے کو بھی خواہش ہوتی کہ ذرا خود بیٹھ کے اس میں بھی نفل نماز اس میں پڑھ لو۔ تندرست آدمی کو نفل نماز بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بوڑھوں کے لیے ہے، جو ریجیکٹ ہو چکے ہیں، جو گڑیے جن کے بیکار ہو چکے ہیں، جن کے مزلس جو ہیں وہ کمزور پڑ چکے ہیں، ان کے لیے ہے کہ بوڑھے کو بیٹھ کے نفل نماز پڑھ لے۔ یہاں جوان بھی آج کل نفل رمضان میں پڑھتا ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، نفل نماز ہے، قیام فرض ہے، قیام فرض ہے۔ اس کے لیے کھڑے ہو کر، چیئر میں بیٹھنے والے بھی سن لیں آج کہ چیئر میں بیٹھنے والے قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں۔ جب رکوع سجدے کا مسئلہ ہو تو رکوع اگر ہو سکتا ہے تو رکوع کریں، پھر سجدے میں جاتے وقت نہیں ہوتا ہے تو چیئر میں بیٹھ کر کے جو ہے آپ سجدہ کر لیں، ورنہ بیٹھ کر کے ہی قیام میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو نماز میں قیام فرض ہے۔ کھڑے ہو جائیں، کھڑ تو سکتے ہیں، مسجد میں چل کر کے آئے تو کھڑے نہیں ہو سکتے کیا نماز کے لیے؟ کھڑے ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات مجھے بتانی یہ تھی کہ آپ حضرات رمضان المبارک میں جو نفل نمازیں، جو بقیہ نمازیں پڑھتے ہیں، میں آپ سے کہوں کہ اس کے بجائے آپ یہ کریں کہ جو ہماری قضائے عمری نمازیں رہ گئی ہیں، جو ہماری قضائے عمری، کس کے نہیں نمازاں بولو باقی نہیں حضرت میرے نمازاں نہیں باقی، میں پورے باقاعدہ سے پوری نمازیں پڑھ چکا ہوں، میں صاحب ترتیب ہوں۔ اللہ ماشاءاللہ 1000 میں اکا دکا کوئی ایسا شخص ہوگا اللہ کا بندہ جو صاحب ترتیب ہوگا، جس کے اوپر کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، بالکل ترتیب سے پڑھتے آ رہا ہوگا۔ لیکن آج کل معاملات تو اللہ اکبر، رمضان پورا گزر گیا تو بھی اگر ایک نماز کو اگر دہرا لیں، جیسے فرض پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کے ساتھ اس کے بعد جب سنت ادا کر لیں تو پھر ایک مرتبہ جو ہے قضائے عمری ظہر کی ادا کر لیں۔ زندگی میں جو ظہر کی نماز قضا ہو چکی تھی، آرام ہے یہ وہ شب قدر میں یا شب برات میں لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی ایک دن میں کنٹینیو پڑھتے تھک جاتے ہیں نا، بیزاریاں لگا جاتی ہے کتنی نماز پڑھنا کتنی۔ اس کے بجائے آپ کو ایزی میتھڈ آپ کی قضاء عمری کے لیے، ہر نماز کے بعد ایک قضا پڑھ لو۔ فجر پڑھ رہے ہیں، فجر کی سنت سے پہلے یا فجر کی سنت پڑھنے کے بعد ایک وقت کی نماز قضاء عمری فجر کی ادا کر لو۔ ظہر میں آئے، ظہر کے بعد قضاء عمری ایک پڑھ لو۔
عصر میں آئے عصر سے پہلے سنت کے بعد قضاء عمری ایک عصر کی پڑھ لو، مغرب کے بعد ایک قضاء عمری مغرب کی پڑھ لو، عشاء کے بعد ایک قضاء عمری عشاء کی پڑھ لو۔ اس طریقے سے 30 دن میں آپ کی 5 وقت کی نماز 30 وقت کی نماز ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کے ذمہ سے قضا اتر جائے گی انشاءاللہ، ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نہیں الحمدللہ اس میں صاحب ترتیب ہیں تو ان کے لیے نہیں ہے، جو صاحب ترتیب نہیں جن کی نمازیں قضا ہیں ان کے لیے میتھڈ ہے کہ آپ اس طریقے پر نمازیں ادا کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ خیر مسئلہ یہ ہے کہ اب اعتکاف کا آخری رمضان کا آخری عشرہ ہے، اعتکاف کرنا ہے، فرض کفایہ کہہ رہا تھا میں، فرض کفایہ۔ اگر نماز جنازہ فرض کفایہ اور سنت یہ جو اعتکاف ہے رمضان المبارک کا یہ بھی فرض کفایہ ہے، اگر محلے میں سے کسی نے بھی نہیں پڑھی نماز جنازہ تو پورے محلے کے لوگ گنہگار، سب سے اللہ کی ناراضگی، سب سے اللہ ناراض، اللہ ناراض ہوا تو کیا حال ہوگا؟ خدا کی ناراضگی اگر ہو جائے، خدا ناراض ہو جائے تو جی سکتے ہیں ہم لوگ؟ نہ دنیا میں، نہ خبر میں، نہ حشر میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم و کرم کا فیصلہ فرمائے۔ اگر محلے میں سے اگر کسی ایک نے بھی نماز جنازہ ادا کر لی تو پورے کے ذمے سے وہ ذمہ ختم ہو جائے گا، پورے کے سر سے وہ ذمہ ختم ہو جائے گا، وہ فرض کفایہ ہے۔ ایسے ہی اعتکاف اگر محلے میں کا ایک فرد بھی اگر بیٹھا تو سب سے اس کا ذمہ ختم ہو جائے گا۔ اگر محلے میں سے کوئی بھی شخص نے اگر اعتکاف نہیں کی، اللہ سب سے ناراض، پورے محلے کے فرد سے ناراض ہو جائے گا پروردگار عالم۔ تو چاہیے یہ کہ ہر محلے کا ہر کوئی ایک فرد تو ضرور بیٹھے اعتکاف کے لیے، محلے کا کوئی ایک فرد ضرور اعتکاف کے لیے بیٹھے، اگر نہیں بیٹھیں گے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ رمضان المبارک میں اللہ کی ناراضگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان پائے اور مغفرت نہ کروا لے اس پر وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ رمضان ملے، رمضان پائے اور مغفرت نہ کروا لے، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کو ہلاک و بربادی نہیں چاہیے بلکہ اللہ کی رضامندی چاہیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، پاک پروردگار عالم سب سے راضی ہو جائے اور ایسی رضا دے دے مولا کہ پھر اس کے بعد ناراضگی نہ ہو ہم سے پروردگار۔ اب اعتکاف کرتے کیوں ہیں؟ اعتکاف کرنا کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعتکاف کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ شب قدر پا لے گا۔ اعتکاف کرنے والا شب قدر کو پا لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے تلاش کرو، شب قدر کو تلاش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 5 راتوں میں مخفی رکھا ہے، 5 راتوں میں مخفی رکھا ہے، یعنی پوشیدہ چھپا کے رکھا ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29۔ ان 5 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پوشیدہ چھپا کے رکھا ہے۔ کب 21 میں دے دے، کب 23 میں دے دے، کب 25 میں دے دے، کب 27 میں دے دے، کب 29 میں دے دے پروردگار۔ تو پروردگار عالم نے اسے پوشیدہ کر کے رکھا اس لیے کہ بندہ یہ خیال کر کے ہو سکتا ہے کہ 21 کو ہو جائے، اس وجہ سے بھی میرے قریب آ جائے۔ تمہیں اور ہمیں بخشنے کے لیے مولا تبارک و تعالیٰ کو کوئی معاملہ نہیں ہے کہ پروردگار ہمیں بخش دے گا تو اس کے خزانے میں کچھ کمی آ جائے گی، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا یہی ہے کہ بندے کو معاف کر دیں، بس اللہ کی رضا یہ ہے، اللہ کی منشا یہ ہے کہ بندہ میرے قریب آ جائے۔ بندہ مولا ہم سے چاہتا، ہم کو پسند کرتا ہے پروردگار، 21 کو چاہتا ہے کہ میرے قریب آ جائے، میرے گھر آ جائے، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، 21 کو بھی آ جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوڈ کرنا ہوتا تو کوڈ کر دیتا کہ میں 27 ہی کو کروں گا یا 21 ہی کو کروں گا، 21 میں آ جاؤ، نہیں، پوشیدہ رکھا۔ کیوں؟ میرا بندہ 21 کو بھی میری بارگاہ میں آ جائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے بندے کو میرے گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں، میرے حضور میں میرے بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ محبت کرتا ہے، کیا کوئی محبوب اپنے محب کو اپنے گھر پسند نہیں کرتا ہے؟ اپنے گھر آنا پسند نہیں کرے گا؟ ایک دن آیا بار بار کہے گا کہ آج بھی آ جاؤ نا آپ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھوں گا تو مجھے تسلی ہوتی ہے۔
ایک کام کریں، آپ کل چھوڑ کر کے پرسوں آ جائیں، پھر آپ آ جائیں، ایک دن ناغا رہے گا، پھر محبت بڑھ جائے گی، پھر آپ آئیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھوں، پھر ایک دن چھوڑ کر کے آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روز آتے تھے، روز آیا کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ابو ہریرہ، میرے چہید صحابی، ایسا کر، یہ محبت ہے نا، بہت محبت ہے، اور مزید اسے محبت میں زیادتی لاؤں؟ یا رسول اللہ، ہاں، تو ایک کام کر، ایک دن چھوڑ کر ایک دن آیا کر، ایک دن تو منتظر رہے گا مجھ سے ملنے کا، جب ملے گا تو پھر ایک ذات زیادہ محبت کے ساتھ ملے گا، میں بھی تجھے زیادہ محبت کے ساتھ ملوں گا، ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن آ، اور تاکہ میں تجھ سے جی بھر کے دیکھوں، تو مجھے جی بھر کے دیکھ لے، ایک دن گیپ رکھ تاکہ انتظار رہے، ملنے کا مشتاق رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے 21 کو آ، 22 کو چھوڑ دے، 23 کو آ، 23 کو آ، 24 کو چھوڑ دے، پھر 25 کو آ میری بارگاہ میں تجھے چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب ہو کر کے اس محبت سے کہے پروردگار عالم، اور ہم ہیں کہ 21 کو بھی خیال نہیں، 25 کو بھی خیال نہیں، اور پھر اس کے بعد 23 کا بھی خیال نہیں، اب خیال آتا 27 ایک میں آتے پورے بن ٹھن سور کر، 25 27 ایک ہی رات تاخرات ملے گی بول کر ہم لوگ آتے ہیں۔ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو کمپلیٹ آنا چاہیے۔ 21 کو بھی تاخرات ہے، 21 کو بھی تاخرات ہے، سو بارہا بول رہا ہوں، دیکھیے قیام یہ نہیں بولنا اللہ ہم نے معلوم نہیں تھا، میں 21 کو کیا فضیلت تھی معلوم نہیں ہے، اوپر جوتیاں پڑیں گے، یہ اللہ کے قیامت میں جا کر کے بولیں گے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، اللہ میں بولنے کا میں بول دیتا ہوں، اللہ کو میں بولنے کا کام تھا مولا میں بول دیا، انہوں نہیں آئے تو ان کی حالت، ان لوگوں کا معاملہ ہے۔ 21 کو بھی معلوم نہیں تھا، ہم نے خالی ہم نے 27 کو ایک معلوم تھا، خوب کھالے کو 27 کو جاتے ذرا خود وہاں ذرا خود رہتے، ٹائم پاس کرتے، چایاں پیتے، بوندیاں لے کو گھراں کو چلے جاتے، بوندی کے واسطے جاتے۔ اچھا ایک بات اور بھی آپ کو بتا دو، شب قدر میں جو مینجمنٹ ہوتی ہے کہیں کی بھی کسی بھی مسجد کی مینجمنٹ ہو، خاص کر وہ بچوں کو نہیں دیتے، بچوں کو بھی دیا کریں۔ بچپن کا زمانہ جیسے تمل ناڈو وغیرہ دوسرے مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بڑی امید رکھتے ہیں، بڑی امید رکھتے ہیں، جیسے ہمارے بچپن کا، ہم بچے چھوٹے تھے، چھوٹی عمر میں 5 سال کی عمر تھی، تو ماں باپ جو ہے اس وقت جب بوندی کو تقسیم کرنے کا وقت ہوتا تو اٹھا کے مسجد کو بھیجتے، بیٹا مسجد کو جاؤ، مسجد کو جاؤ، اسی بہانے سے ہم لوگ مسجد آ جاتے تھے۔ اس طریقے سے بھی بچوں کو دیا کریں تاکہ بچے بڑے ہی لے کے جاتے ہیں، بچے نہیں لے جاتے، بچوں کی بھی ایک تمنا ہوتی ہے۔ خیر مجھے وہ بھی بات کہنی تھی، اب سنیے معاملہ کیا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ 21 اور 23 25 کا مسئلہ ہے، اب اس میں تاخرات ہے، یہ تاخ اللہ اکبر، میں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں ان تاخراتوں میں اس کی حقیقت بتاؤں گا کہ یہ تاخراتیں کیا ہیں، اس تاخراتوں میں اللہ نے کیا کیا رکھا ہے پروردگار عالم نے۔ اس لیے کہ تفصیلی گفتگو اتنے وقت میں نہیں ہوتی، بس آپ کو ایک خواہش دلانے کے لیے، آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ آئیں، تاخرات کے بارے میں بتاؤں گا کہ تاخرات نہیں ہوتی ہے وہ، اللہ اکبر، اس تاخرات میں اللہ نے کیا کیا رکھی ہے اس میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں طاق بنایا اسے پروردگار؟ طاق کسے کہتے ہیں؟ جوڑ کیوں نہیں بنایا پروردگار نے؟ اور جو جوڑ 22 ہے اسے کیوں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اب تک آپ نے طاقوں کی سنی ہے، جوڑ کی نہیں سنی نا، جوڑوں کی نہیں سنی ہے، طاقوں کی سنی ہے، جوڑوں کی بھی بتائیں گے انشاءاللہ، جبکہ آپ حضرات تاخراتوں میں جاگنے کا عزم کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تاخراتوں میں جاگیں گے نا؟ نہیں حضرت ڈیوٹی کو جانا، ڈیوٹی کو یہ خالی پیٹ کی فکر، خالی پیٹ کی فکر ہے، پیٹ کی فکر ہوتی ہے، یہ کرنا وہ کرنا۔ ڈیوٹی کو کون نہیں بولے جانے کے واسطے؟ کون نہیں جانے کو بولے؟ جانے کے لیے بولتے ہیں رات میں۔ اب آپ کو میں دوسری مثال دیتا ہوں تو پھر آپ کو ناراض ہو جاتے ہیں کہ مثال زیادہ ہو جاتی بول کر کے، اب مثال کے بغیر تو سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں مثال دینے سے شرماتا نہیں ہوں، اور سنت الہیہ کہ ہم اسی پر عمل کرتے ہیں کہ سنت، اب مثال دیں گے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ بھائی رات بھر یہاں کھڑے رہو، آپ کو صبح سویرے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تیل لینے کا مسئلہ ہے، تیل کیروسین کا تیل جو لے رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ عورتیں 3 بجے رات کو آ جاتی ہیں کین رکھنے کے لیے تیل۔ 5 لیٹر تیل کی قیمت ہے آفٹر آل 250، 5 لیٹر تیل 50 کے حساب سے 250، اس کے لیے عورتیں جو ہیں وہ رات 2:30 بجے گھر سے نکلتی ہیں، 3 بجے کین رکھتی ہیں۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ پوری رات تاخرات ہو جاتی ہے ان کے واسطے،
پوری رات شب بیداری ہو جاتی. کین 250 روپے کے تیل لینے کے لیے کیا تیل لینے کے لیے بولتے نہیں تیل لینے گیا بول کر کے, وہ تیل لینے کے لیے پوری رات کھپا جاتے, لیکن اللہ کو پانے کے لیے کوئی رات جگنے تیار نہیں ہے. نہ عورتیں تیار ہیں, نہ گھر والے تیار ہیں, نہ گھر کی عورتوں کو اعتکاف کا شوق, نہ مردوں کو شوق ہے, کچھ بھی شوق نہیں ہے. خدا کرے ہمیں شوق اور ذوق عطا فرما دے پروردگار عالم. تو انشاءاللہ تعالی 21 کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو شب قدر نصیب ہو جائے. 23 کو بھی پروردگار عطا کر سکتا ہے پروردگار. اللہ تعالیٰ 25 کو بھی دے سکتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے لیے 21 کو بھی آتا ہے, 23 کو بھی آتا ہے. اب رب کی رحمت یہ کہے گی, میرے رب ذوالجلال کہتا ہے, اس کی منشا میں اس کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم ہو سکتا ہے کہ پروردگار یہ کہے کہ میرا بندہ 21 کو آ رہا ہے, اس خیال سے کہ تاخرات ملے گی, اور ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ 23 کو بھی آ رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ تاخرات اس میں شب قدر مل جائے. کیوں نہ میں اس کی خاطر تاخرات ہی کو میں شب قدر بنا دوں. ہو سکتا ہے کہ پروردگار کسی بندے کی سبب سے پروردگار اسی رات کو شب قدر بنا دے. اور شب قدر کی فضیلت تو آپ کو الحمدللہ معلوم ہی ہے انشاءاللہ تعالی کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ رات. تو لہٰذا انشاءاللہ 21, 23, 24, 25 کو اور 27, 29 کو پوری رات انشاءاللہ تعالی ہماری مسجدیں کھلی رہیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. تاخراتوں میں جو ہے وہ خطاب بھی ہوگا, اس کے متعلق وہ بیان بھی ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. سوال و جوابات بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوں گے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے اللہ کی مرضی, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو کہلوانا چاہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کہیں گے, اور آپ جو سننا چاہیں تو سننے کی بھی کوشش کریں کہ اس میں قرآن بھی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, نعت بھی ہوگی, اس کے بعد کتاب بھی ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آپ تاخراتوں کو مس نہ کریں, اور میں کہوں کہ ہو سکے تو اعتکاف ضرور کر لیں. آخری عشرے کا اعتکاف ضرور کریں, 10 دن کا کریں, 10 دن کا نہیں ہوتا 5 دن کا, 5 دن کا نہیں ہوتا 3 دن کا, کم سے کم 1 دن کا تو اعتکاف ضرور کر ہی لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور یہ بات ہے کہ اعتکاف کرنے والے جو حضرات ہیں وہ اعتکاف میں نیت کر لیں, خیال سے نیت کر کے مسجد میں اعتکاف کریں. نویت سنت الاعتکاف کی نیت جو ہے وہ کر کے آ جائیں. پھر انشاءاللہ تعالی لمبی کوئی چوڑی لمبی دعا نہیں ہے, بس اعتکاف کی نیت کر لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم نویت سنت الاعتکاف, اتنا بھی کہہ دیں گے تو آپ کی اعتکاف جو ہے وہ قبول ہو جائے گی, اعتکاف میں آ جائیں گے. پھر اعتکاف کے بہت لمبے شرائط ہیں, اعتکاف میں آ جانے کے بعد اسے کیسے رہنا ہے وہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالی اگر ہماری مسجد میں کوئی اعتکاف کرتا تو ہم اس کو بتائیں گے کہ کیا کیا اعتکاف کی شرائط ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی سلامت رہی تو اگلی گفتگو آئندہ جمعہ میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. شب قدر پر آپ کو آئندہ جمعہ خطاب سماعت کرنا انشاءاللہ تبارک و تعالی, اور اس کے بعد رمضان المبارک کے سہانے اوقات کو بھی گزارنا ہے, اس پر بھی گفتگو کریں گے. آخری رات ہے دوسرے عشرے کی آخری رات, مغفرت پانے کی آخری رات, آج کی رات, کل نہیں ملے گی, پھر جو ہے کل جہنم سے خلاصی کی رات ہوگی. اس لیے آج کی رات پورے لوگ تراویح کی نمازوں میں جانا انشاءاللہ. پرچے سان دن میں کرو, دھائیں ٹائمہ بہت سارے ٹائمہ پڑیں, اس میں شامہ کو جانا, وہ شامہ میں اچھا رہتا, ٹھنڈا رہتا, وہ کو جاتا. ٹھنڈا یہاں چلے تھے نا, یہ ٹھنڈے چلے تھے نا, یہ ٹھنڈے تجری من تحتی الانہار, وہ چلے جائیں گے نا, وہ انہار, وہ نہریں چلی جائیں گی خامخواہ آپ کی. اس لیے وہ نہروں کو پکڑیے, دن میں جائیے, پرچیز کیجئے, اور پھر اس کے بعد جو بھی معاملات عیدوں کا مسئلہ ہے وہ کیجئے گا, لیکن راتوں کو آپ شب بیداری کریں تاخراتوں میں. اللہ سے دعا کرتا ہوں پروردگار ہم تمام کو تاخراتوں میں شب بیداری کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے. کوئی بولے یہ سنت ہے کیا, وہ ہے کیا, گھرا میں جا کر لیو, یہ کر لیو, یہ کان سے سننا, یہ کان میں چھوڑ ڈالنا. بہت فتنے ہو رہے, نئے فتنے, بار بار بول رہا ہوں, سنی بن کے زندہ رہو, سنی بن کے مر جاؤ. اللہ سے دعا کرو مولا سنی بن کے موت دے دے, اس لیے کہ نئے فرقے, نئے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس کے لیے اللہ سے دعا کرو مولا ہماری ایمان پر خاتمہ ہمیں نصیب فرما دے. لیٹسٹ یہ چیزوں سے ہمیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے, لیٹسٹ طریقے سے اللہ حفاظت فرمائے. نئے طریقے, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یہ سب چھوڑیں.
اللہ کی رضا میں جس میں اللہ کی رضا ہے وہ ہم کو کرنا ہے، بس اس کے بعد ہم کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔